اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین بسم اللہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہ ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یعمرون صدق اللہ العلی العظیم۔ اس آیت مبارکہ میں جو کہ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا خطاب بھی اللہ تعالیٰ نے مومنین سے کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو آگ سے۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر جو معین ملائکہ ہیں جو سخت مزاج اور تند و تیز ہیں، غلاظ شداد ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے اس کی وہ مخالفت نہیں کرتے، اللہ کے حکم کی حکم عدولی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالی ہم سب سے مخاطب ہے۔ جو علی ابن ابی طالب کے آمنو جہاں پر بھی قرآن مجید میں آیا ہے، اس میں مراد ان کے سردار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں اور ان کے 11 فرزند ہیں، یعنی جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خلیفہ بلا فاصل رسول اللہ مانتے ہیں اور ائمہ اثنا عشر کی امامت کا اقرار کرتے ہیں، قرآن مجید میں ان کو آمنو کے لفظ کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے کہ اے صاحبان ایمان۔ اس آیت میں اللہ تعالی ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جہنم کی آگ سے ہم نے کیسے بچنا ہے، کس طریقے سے بچنا ہے، تو اس کا بھی قرآن اور اہل بیت علیہم السلام نے جو طریقہ کار بتایا ہے وہ یہ ہے۔ قرآن میں جا بجا جہاں پر بھی آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، جنت کی بشارت دی گئی ہے، اس کے ساتھ یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال کا بھی تذکرہ ہے۔ کہیں پر بھی فقط ایمان کی وجہ سے یہ نہیں کہا گیا قرآن مجید میں کہ جن کا ایمان ہے وہ جنت میں جائیں گے، ساتھ اعمال صالحہ کا تعلق بھی ہے۔ اور ہم ان معصومین علیہم السلام کے ماننے والے ہیں جن کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ جو ولادت سے لے کر شہادت تک جنہوں نے کبھی ایک بار بھی اپنے رب اور اپنے رسول کی نافرمانی نہیں کی، جبکہ باقی لوگ جن کو اپنا امام مانتے ہیں ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے 40 سال تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، 40 سال تک بتوں کی عبادت کرتے رہے ہیں، لیکن یہ ہمیں اللہ نے پورا امتیاز عطا فرمایا ہے آل محمد علیہ السلام کے ماننے والوں کو کہ ان کے ائمہ ہدا، ائمہ معصومین ہیں جن کی عصمت کی گواہی خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی معصومانہ زندگی گزاری ہے۔ معصوم کا جو معنی مفسرین نے آیت تطہیر میں جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ جو گناہوں سے بچے، صغیرہ اور کبیرہ گناہ سارے کے سارے۔ ہمارا تو امین عقیدہ اور ایمان یہ بھی ہے کہ ہمارے معصومین علیہ السلام ترک اولا بھی نہیں کرتے تھے۔ تو ان کی فرمودات کی روشنی میں اور قرآن مجید کی روشنی میں دیکھا جائے تو جو دین اسلام جس کا خطاب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے ساتھ بھی کیا ہے، وہ دین جو ہے اس کے چند اجزاء ہیں۔ ان میں سے ایک جز کا نام ہے اصول دین، دوسرے دین جز کا نام ہے فروع دین۔ جو اصول دین ہیں ہمارے بچوں کو بھی یاد ہیں، ان کی تعداد 5 ہے: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، اور فروع دین 10 ہیں۔ تو جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں اصول دین کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہوگی تاکہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو، تاکہ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے ہم اس کا مصداق بن سکیں کہ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہمیں بھی شامل ہے، مجھے بھی شامل ہے، آپ کو بھی شامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم ان عقائد کے حامل ہوں گے جو عقائد معصومین علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، جو عقائد قرآن نے بیان فرمائے ہیں،
جب وہ عقیدہ ہمارے پاس ہوگا تو اس وقت قرآن کی نگاہ میں ہم مومن ہوں گے، معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں بھی ہم مومن ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہمارا عقیدہ ہوگا تو نہ قرآن ہمیں مومن کہے گا اور نہ ہی معصومین علیہ السلام ہمیں مومن قرار دیں گے، بلکہ ان کی نگاہ میں اور قرآن کی نگاہ میں ایسا شخص جس کی زندگی ایسی زندگی نہیں ہے جو قرآن کو مطلوب ہے اور معصومین علیہ السلام کو مطلوب ہے، تو ایسے شخص کی زندگی جو ہے وہ منافقانہ زندگی ہے، جو دم تو بھرتا ہے محبت کا لیکن وہ کام نہیں کرتا جو ان کو مطلوب ہے۔ تو لہذا آج سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم مختصراً اصول دین کی معرفت کے بارے میں، کہ توحید اس کا مطلب کیا ہے، مکمل وضاحت 4 سے 5 منٹ 6 منٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح باقی اصول دین جو ہیں ان کی مختصر وضاحت جو ہے وہ روزانہ کی ڈیلی بیس پہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور اسی طرح ہم نے دوسرا سلسلہ جو شروع کیا ہے جس کی آج پہلی آڈیو جو ہے نا وہ تقلیب کے عنوان سے ہم نے شیئر بھی کی ہے، تو انشاءاللہ یہ 2 عنوان فقہ بھی اور عقائد بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے آپ کے تعاون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔